کہنے کو تو عمران نیازی اڈیالہ والی 5 اسٹار جیل میں فوج میلہ کر رہا ہے، کھانے پینے اور سونگنے والی ساری سہولیات بھی میسر ہیں، لیکن دروغ بر گردنے جیل حکام عمران نیازی کی ذہنی حالت اس شعر والی ہے: دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے۔ جیل حکام کی طرف سے جاری کیے گئے خبر نامے سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ عمران نیازی اس شعر والے شاعر سے بھی 2 قدم آگے نکل گیا ہے، اور وہ دیواروں سے صرف باتیں نہیں بلکہ خطاب کر رہا ہے، اور خطاب ہی ایسے ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں شیطان کی آنت سے بھی زیادہ طویل۔ گھنٹوں گھنٹوں جاری رہنے والے یہ دیواری خطاب اپنے مضمون کے لحاظ سے وہی گھسا پٹا ریکارڈ ہیں جو کہ عمران نیازی اپنے ہر جلسے میں 22 سال سے بجاتا آ رہا ہے۔ ماہر نفسیات تو ہو سکتا ہے ثاقب نثار سے صادق اور امین والا سرٹیفکیٹ پانے والے نیازی کو ان علامات کی بنیاد پر نفسیاتی مریض ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں، لیکن عمران نیازی چونکہ جیل میں بند ہونے کے باوجود سیاسی تخریب کاریاں پہلے کی طرح کر رہا ہے، اس لیے میرا ذاتی خیال اس کے برعکس ہے۔ نیازی کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہ جیل حکام کے ساتھ دینگا مشتی بھی کرتا رہتا ہے۔ اب یہ چونکہ عام قیدی نہیں ہے، اس لیے جیل حکام اس کی دینگا مشتی والی مستی کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہے۔ کوئی عام قیدی ہوتا تو اسے جیل مینول کے مطابق ایسا سبق سکھایا جاتا کہ وہ اس حالت میں آ جاتا جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں بندے دا پتر بننا۔ جیل حکام بھی شریف برادران کی طرح اس کی زبان درازی اور دست درازی دونوں سے بہت تنگ ہے، لیکن چونکہ اس قیدی نما VIP مہمان کے میزبان بہت تگڑے ہیں، اس لیے نہ تو شریف برادران حکومت میں ہونے کے باوجود اس سے حساب کتاب برابر کر پا رہے ہیں، اور نہ ہی جیل حکام اس اتھرے قیدی کو لگام ڈالنے کی جرت کر رہے ہیں۔ عمران نیازی کے ان بلا ناغہ دیواری خطابوں کے بارے میں میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ یہ چونکہ اس وقت اس کیفیت میں ہے جس کو احمقوں کی جنت کہا جاتا ہے، اس لیے بنی گالہ سے اڈیالہ ٹرانسفر ہو جانے کے بعد بھی اس کی عقل ٹھکانے نہیں آ رہی۔ پنجابی کا تڑکا لگا کر یوں کہہ لیں کہ آنے والی تھاں تھے نہیں آ رہی۔ عمران نیازی جیل میں ہونے کے باوجود امید سے ہے، لیکن یہ خواتین والی امید نہیں، یہ سیاستدانوں والی امید ہے۔ اسی امید کے تحت نواز شریف بھی 4تھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان واپس آیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اس مثال سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمران نیازی کس امید سے ہے۔ اسی امید کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں بھی یہ دن کے اوقات میں دیسی گھی میں پکا ہوا ککڑ اور بکرا کھا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جیل میں جم والی سہولت بھی استعمال کر رہا ہے تاکہ یہ جسمانی طور پر فٹ رہے۔ دیواری خطاب بھی اسی سلسلے میں ہے تاکہ زبان کو زنگ نہ لگے اور وقت آنے پر اپنی روایت کے مطابق یہ زبان درازی کے جوہر دکھا سکے۔ کرکٹ کا بھوت چونکہ ریٹائر ہونے کے باوجود بھی پہلے کی طرح اس پر سوار ہے، اسی بھوت کی وجہ سے یہ حکومت کرتے ہوئے بھی ملک کے اصلی حکمرانوں کے ساتھ اسی طرح کی بدتمیزیوں پر اتر آیا تھا جیسی بدتمیزیاں یہ اپنی کپتانی کے دور میں کرکٹ بورڈ کے عہدیداروں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ کرکٹ بورڈ کے عہدیدار چونکہ اتنے با اختیار نہیں تھے کہ وہ اس کا دماغ درست کر سکتے، اس لیے وہ اس کی ریٹائرمنٹ تک اس کی بدتمیزیاں برداشت کرتے رہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ پہلی بار بھی پرچی پر کرکٹ ٹیم میں شامل کیا گیا تھا، اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی اس کی واپسی جنرل ضیاء کی سرپرستی میں ہوئی تھی۔ تو ظاہر ہے ایسے جرنیلی سفارشی کے خلاف کرکٹ بورڈ کے عہدیداران کیا کارروائی کر سکتے ہیں۔ کرکٹ ٹیم کی طرح یہ پہلی بار حکومت میں بھی جرنیلی پرچی پر آیا۔ عمران نیازی کو امید ہے کہ جس طرح وہ کرکٹ میں ریٹائر ہونے کے بعد جرنیلی پرچی پر واپس آ گیا تھا، اسی طرح وہ حکومت سے بے دخل ہو جانے کے بعد ایک بار پھر وزیر اعظم بنے گا، لیکن اس بار واپسی جرنیلی پرچی نہیں بلکہ امریکی پرچی کی مدد سے ہوگی۔ اسی امریکی پرچی کے آسرے پر اس نے بلا ناغہ دیواری خطاب شروع کر رکھے ہیں، جنہیں کرکٹ کی زبان میں نیٹ پریکٹس کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔